الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى في محكم تنزيله والفجر وليال عشر. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے انتہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان ایام کو شرعی اصطلاح میں عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے. عشر ذی الحجہ سے مراد ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. یہ ایام کتاب و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اور دنوں کی بنسبت اور ایام کی بنسبت اپنے آپ میں ایک الگ ہی فضیلت رکھنے والے ایام ہیں. ان کا مقام الگ ہے، ان کا مرتبہ کچھ اور ہے، اور ان کی عظمت اور ان کی اہمیت اللہ کی کتاب اور سنت کے اندر بہت ہی بلند بتایا گیا ہے. ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں اس حوالے سے بہت سارے نصوص ہیں جو اس کی فضیلت پر دال ہیں. سب سے پہلی چیز تو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے نہ صرف یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن بلکہ پورا یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. حرمت والے مہینے مطلب
مطلب وہ مہینے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قابل احترام بنایا، جن کی تقدس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور جن کے اندر خاص طور پہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معصیتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، عداوت و دشمنی سے اور آپسی اختلاف اور رنجش سے بچنے اور دور رہنے کی خصوصی طور پہ تلقین کی ہے اس مہینے کے اندر، یعنی حرمت والے مہینوں کے اندر۔ ان میں سے ایک مہینہ جو ہے یہ ماہ ذی الحجہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس مہینے کے اندر جب آپ نے حجۃ الوداع کیا، آخری حج کیا اپنی زندگی کا، تو آپ نے اس موقع پر 1,24,000 یا تقریباً 1,44,000 صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والارض منها 4 حرم، کہا کہ لوگوں یاد رکھو یہ زمانہ جو ہے گھوم گھما کر کے پھر سے اسی محور پہ آ گیا ہے جس محور کے اس وقت تھا، جس محور پر اس وقت تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی تھی، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ، ان کے پاس بھی حرمت والے مہینوں کا احترام تھا، اس کے تقدس کا وہ خیال رکھتے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ دشمنیاں ان کے درمیان سالوں تک چلتی تھی، کسی بات پہ ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑے، ان کی دشمنیاں، ان کے درمیان آپس میں جنگیں سالوں تک چلا کرتی تھی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی حرمت والا مہینہ آتا جس کے اندر جنگ، لڑائی جھگڑے سے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے اس مہینے کے اندر جب وہ جنگ ضروری ہو جاتی تو اس حرمت والے مہینے میں وہ جنگ کر لیتے اور پھر اس کے بعد والے مہینے کو اس کی جگہ پہ حرمت والا مہینہ اپنے طور پہ قرار دیتے تھے، یعنی حرمت والے مہینے کو شفٹ کر دیتے تھے، دوسری جگہ بدل دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ چیزیں ختم ہو گئی، اب میرے نبی بن جانے کے بعد، مکہ فتح ہو جانے کے بعد، اسلام غالب آ جانے کے بعد اب اس طرح کی چیزیں جو ہے اسلام کے اندر نہیں رہیں گی۔ زمانہ گھوم گھما کر کے اب اسی محور پہ آ چکا ہے جس محور پہ اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ آپ نے اسی حدیث میں آگے فرمایا تمام صحابہ کرام کے سامنے، کہا منہا 4 حرم، اس زمانے میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ہے، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب المضر۔ کہا کہ یہ 4 مہینے جو ہے خصوصی طور پہ حرمت والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد اسی آیت میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ لوگوں ان مہینوں کے اندر خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھو کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرو، ایک دوسرے سے اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ پیدا کرو۔ خاص طور پہ ان مہینوں میں قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی اس طرح کی باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ اپنے آپ میں حرمت والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اختلاف و انتشار سے اپنے آپ کو بچانا ہے، معصیتوں اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ مہینہ حرمت والا ہونے کے بعد یہ جو 10 دن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی قابل احترام، یہ بھی عظمت والے ایام، یہ بھی بڑی فضیلتوں والے ایام، اور اس کی عظمت و فضیلت اگر جاننا ہو قرآن مجید کی آیت پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیے، علماء کے اقوال اور ان کی تفسیریں پڑھیے، ان کی تحریریں پڑھیے، سبحان اللہ اتنی فضیلتوں والے ایام کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ قرآن نے کہا والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے وقت فجر کی، فجر کے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور پھر کہا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، 10 رات ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ یہ جو 10 رات ہے اس سے مراد کیا ہے؟ 10 رات سے مراد 10 دن، عربی زبان میں کبھی رات بول کر کے دن کا حصہ مراد لیا جاتا ہے اور کبھی دن بول کر کے رات کا حصہ بھی مراد لیا جاتا ہے، تو یہ ایک اسلوب ہے عربی زبان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین یعنی تمام مفسرین بالاتفاق اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں 10 دنوں کا جو تذکرہ کیا گیا اور جس کی قسم کھائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہا کہ ان 10 دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں اور ان ایام سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور رب العالمین جس چیز کی قسم کھائے اس کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک بات یہ
دوسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ آپ نے ان ایام کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی دن آتے ہیں، جتنے بھی مہینے آتے ہیں، جتنے بھی سال آتے ہیں، جتنے بھی ایام آتے ہیں، کہا ان تمام مہینوں میں، تمام سالوں میں، تمام دنوں کے اندر سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلتوں والے ایام اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں، ماہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ کا یہ فرمان ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت بیان فرمائی اور حدیثوں کے اندر اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اچھا، اہل علم کی جب ہم تحریریں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایام میں اہل علم جو ہے اس کی فضیلت وہ بھی بیان کرتے ہیں اور عمل کے اعتبار سے مختلف قسم کے اعمال جو ہے اس مہینے میں انجام دیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، دو عظیم صحابہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ عشرہ آتا تو خاص طور پہ ایک نیکی جس کا اہتمام وہ کرتے تھے، ایسے بہت ساری نیکیاں ہم بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن جب یہ عشرہ آتا تھا تو خاص طور پہ تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ تکبیر، اللہ کی بڑائی کا اعلان، اللہ کی بزرگی کا اظہار، اللہ کی عظمت کا اقرار، اور اس کا اعلان دنیا والوں کے سامنے علل اعلان کیا کرتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عظمت کا بیان کرتے تھے اور اس کی بزرگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اہل علم کی تحریریں جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اہل علم نے کہا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، دیگر اہل علم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو 10 دن ہیں ہمارے پاس عشر ذی الحجہ کے، یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے ماہ رمضان کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی فضیلت اس کی کتاب و سنت کے اندر آئی ہے، اس میں عبادت کا کتنا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کے بارے میں نصوص آئے ہیں، یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن اہل علم نے کہا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر، اور اس کی فضیلت ایک الگ ہے، ماہ رمضان میں جو 2 عشرے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس کی اہمیت، لیکن 2 عشروں کی نسبت آخری عشرہ جو ہے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر تاخیرات آتی ہے، عبادت کے ایام اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اعتکاف کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آخری عشرے کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ اب غور کیجئے، اگر اہل علم یہ کہتے ہوں کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ فضیلت والے ایام اگر کوئی ہے تو ماہ ذی الحجہ کے ایام ہے جو اس وقت ہم گزر رہے ہیں، جس تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے جو دن کا حصہ ہے، رات کا حصہ نہیں، رات کے حصے کے اعتبار سے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ زیادہ فضیلت والی ہیں، کیونکہ اس کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، رات میں جاگ کر کے عبادتیں کی جاتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلے نازل ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو رات کا جو حصہ ہے، کہا کہ اس کی فضیلت کو دنیا کے کوئی ایام اور کوئی رات نہیں پا سکتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن جہاں تک ماہ رمضان کے آخری عشرے کے دن کا حصہ ہے، دن کی بات ہے، تو کہا کہ ان دنوں سے زیادہ فضیلت والے دن ماہ ذی الحجہ کے۔ یہ اس عشرے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بات اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایام وقتاً فوقتاً ہمارے پاس آتے ہیں، آخر کیا حکمت ہے اس کے اندر کہ وقفے سے کچھ ایام اللہ تعالیٰ مہینے 2 مہینے میں یا کچھ دنوں کے اندر بدل کر کے اس طرح کے فضیلتوں والے ایام لاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اہل علم نے اس کی ایک حکمت بیان کی، کہا کہ دیکھیے گزشتہ امتیں جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان امتوں کی عمریں، ان کی ایج اگر دیکھیں گے ایک شخص کی تو ہزاروں سال پہ مشتمل تھی۔ جیسے درس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام دیکھیے مثال کے طور پہ 950 سال صرف دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، 950 سال صرف دعوت و تبلیغ کا کام، اور باقی نبوت سے پہلے کی زندگی اور عمر جو ہے سال وہ الگ ہے۔ تو تقریباً ایک آدمی جو ہے 1000 سال کی عمر پاتا تھا پہلے کے دور میں،
لیکن ہماری عمریں کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کی عمر جو ہے 60 سے 70 کے درمیان، اوسط عمر اس امت کی 60 سے 70 کے درمیان، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے اوپر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مان لیجئے کہ ان لوگوں کو اتنی بڑی بڑی عمریں ملی اور ہمیں 60 سے 70 سال کی عمر مل رہی ہے، تو یہ تو ایک طرح سے ناانصافی کا معاملہ ہوا، ایک طرح سے ناانصافی ہوئی کہ وہ ہزاروں سال کی زندگی پا لی اور ہمیں صرف 60 سے 70 سال کی عمر ملی۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کو زندگی زیادہ ملی وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائے گا، سبقت کر جائے گا، اور ہماری عمر کم ہے، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گے چاہے جتنی بھی نیکیاں ہم کر لیں۔ تو ایک ظاہراً جو ہے ظاہری طور پہ یہ سمجھ میں آتا کہ یہ ایک طرح کی بے انصافی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کے لیے اس امت پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ رحمت کا معاملہ کیا، کرم کیا اس امت پہ۔ وہ کیا کہا کہ گزشتہ امتوں کی عمریں اگرچہ لمبی تھی، بڑی تھی، زیادہ تھی، لیکن ہم تمہاری عمر کم کرنے کے باوجود وقتاً فوقتاً ایسے ایام تمہارے پاس لائیں گے کہ ان ایام میں اگر تم عبادت کر لو تو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی بڑھ جاؤ گے، 1000 سالوں پر مشتمل عمر والوں سے بھی عبادت کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وقتاً فوقتاً ایسے ایام لاتا ہے، فضیلتوں والے ایام، جن کو پا کر کے اگر ہم صحیح معنوں میں ان کی قدر کر لیں تو پھر ہمارے لیے ہم جو ہے ان لوگوں سے بھی جن کی عمریں زیادہ ہوتی تھی ان سے بھی نیکی اور فضیلت کے باب میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حضرات، ان ایام کی یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اتنی فضیلت بیان کی گئی؟ ایک تو پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دن اور رات، یہ صبح، یہ شام، یہ سال، یہ مہینے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اپنی بنائی ہوئی مخلوقات میں اور ان دنوں کے اندر وہ جس کو چاہے وہ فضیلت عطا کر دے۔ کسی نبی کو نبی پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں پہ فضیلت عطا کی ہے، بعض مخلوقات کو دوسرے مخلوقات پہ فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح سے بعض ایام کو بعض دوسرے ایام پہ، بعض دوسرے دنوں پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے حق میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے یہ اختیار کہ وہ جس کو چاہے فضیلت والا بنا دے، جس کو چاہے مفضول کر دے، یعنی فضیلت سے محروم کر دے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فضیلت والے ایام ہیں ان کو فضیلت کیوں اتنی ملی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، وہ جس کو چاہے فضیلت والا بنا دے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ان ایام میں اگر ہم غور کریں تو بہت ساری ایسی عبادتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں جو عام دنوں میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ عام دنوں میں وہ عبادتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں۔ کون سی عبادتیں ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ حج بیت اللہ، حج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جن 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا اور کہا کہ اسلام کی عمارت جو ہے ان 5 بنیادوں پہ کھڑی ہے، ان میں سے ایک چیز کہا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو ایسے شخص پر حج جو ہے فرض ہے۔ کہا کہ یہ حج جو ہے اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ لہٰذا یہ اتنی عظیم الشان عبادت، اور پھر اس کی جو فضیلت ہے بہت ساری فضیلت ہے، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، لہٰذا اس کی تفصیل میں گئے بغیر صرف یہ بتانا ہے کہ اتنی بڑی عبادت جو ہے وہ کس دن میں کی جاتی ہے، کن ایام میں کی جاتی ہے؟ انہی ایام میں، یعنی عشر ذی الحجہ میں۔ 8 ذی الحجہ سے حج کا آغاز جو ہے شروع ہوتا ہے، حج کے ایام جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں۔ ایک چیز یہ۔ دوسری بات یہ کہ ان دنوں کے اندر یوم عرفہ ایک عظیم دن ہے جو آتا ہے 9 ذی الحجہ۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے اپنے آپ میں بڑا عظیم دن ہے، بڑا عظیم دن، بلکہ حاجیوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا، حاجیوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا۔ اور آپ قرآن پڑھیں گے، تفسیریں پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس ایک دن میں سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جتنی بڑی تعداد میں جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے اتنا کسی اور دن میں، ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا نہیں کرتا ہے۔ ایک دن کے اندر یوم عرفہ میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کر کے رہتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خاص طور پہ دعا کیا کرتے تھے، تو یہ بھی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات ثابت ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں سے عہد و پیمان لیا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
یہ بات کب ہوئی؟ یہ عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے کب لیا؟ اس وقت لیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی یہ اور اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ قرآن مجید کی تکمیل یعنی وحی الہی کا اختتام کب ہوا؟ اسی دن عرفہ کے دن ہوا۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو عرفہ کی یوم عرفہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بڑا عظیم دن ہے، اور وہ دن آتا کب ہے؟ اسی عشر ذی الحجہ کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے یوم النحر، قربانی کا دن، 10 ذی الحجہ جو ہے، 10 ذی الحجہ کی تاریخ ایک عظیم دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر، کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دن کے اعتبار سے سب سے افضل، سب سے عظیم دن، سب سے عظمتوں والا دن اگر کوئی ہے تو یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ کی تاریخ جس دن قربانی کی جاتی ہے، کہا کہ سب سے عظیم دن۔ تو یہ عظیم دن بھی کب آتا ہے؟ اسی عشرے کے اندر آتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری عبادتیں ہیں جو اس عشرے کے اندر جمع ہوتی ہیں، اسی لیے اس عشرے کو یہ اہمیت اور یہ فضیلت جو ہے حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا ان ایام کی قدر ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، انسان کو عبادات کے باب میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحجہ میں عمل صالح جس قدر محبوب اور پسندیدہ ہے، کائنات کے کسی اور دن میں اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی کیا ان دنوں میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا کہ اور عمل صالح کرنا افضل ہے؟ کہا کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا کہ عمل صالح کرنا افضل ہے، الا یہ کہ کوئی مجاہد ایسا ہو جو اپنے گھر سے جب نکلے میدان جہاد میں تو میدان جہاد سے وہ نہ اس کا مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے، سب کچھ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، تو پھر اس کا معاملہ الگ ہوگا۔ لیکن عمل صالح جو ہے ان ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، لہٰذا ان ایام کی زیادہ سے زیادہ قدر ہونی چاہیے۔ کیا کیا کرنا ان ایام میں؟ عام طور پہ نمازوں سے غفلت جو برتی جاتی ہے وہ غفلت نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ فرائض کی پابندی، جو فرض نمازیں ہیں اور اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام، خاص طور پہ اس کا اہتمام ہو۔ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھنا ہے، نفلی روزہ، یہ یعنی کہ 9 دنوں تک کا بھی روزہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کان یصوم 9 ذی الحجہ، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی عشر ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن تک کا روزہ رکھتے تھے۔ تو جو نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، عبادت کا کام ہے، تو جو جتنا زیادہ رکھ سکتا ہے اتنا رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر پورا نہیں تو ان ایام کے اندر سوموار اور جمعرات کے دن بھی آتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریگولر روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کسی دن نہ بھی رکھے تو ایک دن خاص طور پہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور وہ دن ہے یوم عرفہ، عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کی تاریخ جو ہمارے پاس ہماری رویت کے اعتبار سے ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا نہ بھولے، جسے صوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہا کہ عرفہ کے روزے کے سلسلے میں مجھے اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے، یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں انسانوں کے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال یعنی 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، مٹا کر کے رکھ دے گا۔ ایک دن کا روزہ اور فضیلت اتنی بڑی کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لہٰذا 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، عرفہ کا روزہ، وہ رکھنا نہ بھولیں اور اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں۔ ان دنوں میں جو عبادتیں ہونی ہیں ان میں سے ایک عبادت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ان ایام کی فضیلت پہلے بیان فرمائی آپ نے ایک حدیث میں، اور پھر فضیلت بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، 3 چیزیں آپ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ لا الہ الا اللہ ہر شخص جانتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ جو اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہر حال میں انسان کو اپنی زبان پہ یہ کلمات جاری رکھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ دوسری چیز تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، بہت آسان، اللہ اکبر کا ورد کرے۔ تیسری چیز آپ نے کہا وہ تحمید، الحمدللہ کا ورد کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ آپ ان کلمات کو چاہے جہاں سے بھی بولو، جس طرف سے بھی شروع کرو، کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ کیا ہے 4 کلمات؟ کہا کہ سبحان اللہ،
الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ لہٰذا ان کا ورد جو ہے خصوصی طور پہ ہونا چاہیے۔ اور ہم نے کہا کہ صحابہ کرام بازاروں میں جا کر کے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، اور انہیں دیکھ کر کے لوگ جو ہے بازار میں جو کاروباری ہوتے تھے، بزنس مینس ہوتے تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے، سن کر کے دیکھ کر کے وہ بھی تکبیرات پڑھنے لگتے تھے، تو دوہرا ثواب جو انسان کو مل جاتا تھا، خود پڑھنے کا اور ان کو دیکھ کر کے دوسرے پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا تھا۔ لہٰذا اس کا اہتمام ہمیں خود بھی کرنا چاہیے، تکبیرات کا اپنے گھر والوں کو بھی کروانا چاہیے، بیوی بچوں کو اور اعزاء و اقارب کو بھی اس کا حکم دینا چاہیے۔ یہ تو اس عشرے کے سلسلے میں کچھ فضیلت اور اس کے سلسلے میں کچھ کام اور اعمال کا تذکرہ ہوا۔ اب مختصر وقت میں قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ ہر امت، جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں، جتنی قومیں گزری ہیں، ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر پیغمبر کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی عبادت کسی نہ کسی انداز میں ضرور جاری رکھی ہے، اور یہ عمل جو ہے شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے، یعنی جب سے انسان اس دنیا میں بسائے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، پیدا کیے گئے، تب سے قربانی کا عمل بھی جاری اور ساری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا یہ طریقہ جاری کیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ جو ہے اپنے ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت انہیں عطا کیا ہے، اپنے ان جانوروں کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے، اور اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے انہیں ذبح کرے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ قرآن نے کہا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا کہ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہے۔ اس لیے کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگوں یاد رکھو تمہارا معبود، تم سب کا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایک کے علاوہ نہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا جو عمل ہے وہ کوئی نیا عمل یا ہماری امت کے اندر ہمارے نبی پہ اس کا حکم نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ حکم جو ہے بہت پرانا ہے، اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ دنیا میں قوموں کی تاریخ پرانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت کیا ہے اس کو اگر جاننا ہو تو قرآن مجید کے اندر ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی اس عبادت کو نماز کی عبادت کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ نماز کے بارے میں ہم کتنی فضیلت سنتے ہیں، کتنی اہمیت سنتے ہیں، بلکہ حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے تو وہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ لوگوں نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ نماز چھوڑ کر کے۔ تو نماز کی یہ اہمیت ہے، اور غور کیجئے کہ جس عبادت کو نماز جیسی عظیم عبادت کے ساتھ جوڑ کر کے ایک ساتھ بیان کیا جائے اس عبادت کی کیا اہمیت ہوگی۔ قرآن نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو نماز اور قربانی دونوں کو جوڑ کر کے بیان کیا گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر میں کہا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، شکرانے کے طور پہ آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے آپ قربانی کیجیے۔ دونوں چیزوں کو پھر جوڑ کر کے بیان کیا گیا، یہ قربانی کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اور اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے، یعنی آپ آسانی کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے، 20-25 ہزار کا آپ جانور خرید سکتے ہیں، دے سکتے ہیں شہر کے اعتبار سے، اور گاؤں میں تو اس سے بھی کم میں مل سکتا ہے۔ تو اگر قربانی کی استطاعت اگر آپ کو ہے اور اس کے باوجود آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں، پیارے نبی نے وعید شدید بیان فرمائی، کہا کہ ایسا شخص میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، مسلمانوں کی عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ تو یہ اس سے اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مرتبہ ہے اسلام کے اندر۔ جب ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں تو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
جانور کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کی صفت کیسی ہونی چاہیے، اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے. تو کہا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور مسنہ ہو. پہلی چیز مسنہ کا مطلب 2 دانتا یا اس سے اوپر کا جانور. 2 دانتا سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم عمر کا، یا ایک ہی دانت والا ہے تو نہیں، وہ نہیں چلے گا. 2 دانت یا اس سے اوپر کا جانور، عمر کے اعتبار سے ہو یا دانت کے اعتبار سے ہو، جیسے بھی ہو. ہر جانور میں الگ الگ ہے. جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں ان کو معلوم ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے. تو کہا کہ جانور مسنہ ہونا چاہیے، 2 دانتا ہونا چاہیے، یا اس سے زیادہ عمر کا ہو، اس سے کم عمر کا نہ ہو. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جانور جو ہے ہم اللہ کے راستے میں جب ذبح کر رہے ہیں تو جانور موٹا تازہ ہو. خیال رہے کہ ہم اچھا سے اچھا جانور اللہ کے راہ میں پیش کریں، کیونکہ اللہ کے راستے میں ہم کو دینا ہے. گوشت خوری مقصد نہیں ہے، گوشت کھانا مقصد نہیں. اللہ کے راستے میں عیب دار جانور جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہو، اگر کوئی عیب دار جانور ذبح کر رہا ہے یا قربانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا میری نیت کے اندر بھی عیب ہے. لہٰذا کوشش کرے ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق جتنے میں وہ اس کی حیثیت ہے وہ جتنا بہتر وہ کر سکتا ہے، بہتر سے بہتر جانور جو ہے ذبح کرنے کی کوشش کرے. صحابہ کہتے ہیں کنا نسمن الاضحیہ، کہ جب عید الاضحیٰ قریب ہوتا تو ہم وقت سے پہلے ہی جانور خرید لیتے تھے اور اپنے پاس رکھ کر کے جانور کو کھلاتے پلاتے تھے، یہاں تک کہ خوب موٹا تازہ کر لیتے اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کو ہے نا قربانی کے لیے ذبح کرتے تھے. تو یہ 2 صفات جو ہے بہت ضروری ہے. جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے، 2 دانتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جانور اچھا ہو، موٹا تازہ ہو، عیب دار نہ ہو. کون سے عیوب ہے جو جانور میں نہیں ہونے چاہیے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 عیوب کا تذکرہ کیا. ایک حدیث میں 4 عیوب کا اور دوسری حدیث میں 2 عیوب کا. ایک چیز یہ ہے کہ جن جانوروں کے اندر، یعنی جس عیب کا تذکرہ ہوا ہے جانوروں کے اندر، وہ عیب کیا ہے؟ کہا کہ جانور جو ہے وہ اندھا نہ ہو، ایسا اندھا جس کا اندھا پن پوری طرح سے واضح ہو، دیکھنے میں لگ جائے کہ ہاں یہ تو اندھا ہے. تو اندھا پن اگر واضح ہے، ایک دم کلیئر ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی. دوسرا کہا لنگڑا پن. جانور لنگڑا ہے، ہلکا پھلکا لگڑ رہا ہے تو مسئلہ نہیں، لیکن لنگڑا پن واضح ہے، کلیئر ہے، ایک دم دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ لنگڑ رہا ہے، ایسے جانور کی قربانی جو ہے جائز نہیں ہوگی. اسی طرح سے بیمار جانور، مریض ہے، بیمار ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی سکت نہیں ہے، ایک دم مریض قسم کا جانور ہے، تو کہا کہ ایسا بیمار جانور، اس کی بھی قربانی جو ہے جائز نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے دبلا پتلا جانور، ایسا دبلا پتلا جس کے جسم میں گوشت نہ ہو، گودا نہ ہو جس کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے دبلے پتلے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی. تو دوسری حدیث میں جو 2 چیزوں کا تذکرہ ہوا، ایک اس میں سے یہ ہے کہ جانور کا سینگ جو ہے ٹوٹی ہوئی نہ ہو، جانور کی سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو. اہل علم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ سینگ جو مکمل سینگ ہوتی ہے، اگر اس میں آدھا یا آدھے سے زیادہ اگر ٹوٹ گئی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. اگر تھوڑا بہت ٹوٹا ہے، ہلکا سا ٹوٹا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، مسئلہ نہیں. آدھا یا اس سے زیادہ اگر ٹوٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کان کٹا ہوا جانور کے کان بسا اوقات کاٹ دیے جاتے ہیں، چاہے وہ خود کٹ گئے ہوں یا کسی نے کاٹا ہو. اس میں بھی اہل علم نے کہا کہ اگر تھوڑا بہت ہلکا سا کٹا ہوا، کہیں سوراخ وراخ ہوتا ہے جانور کے کان میں، اگر ویسا ہلکا پھلکا ہے تو مسئلہ نہیں. لیکن اگر واضح طور پہ کٹا ہوا دکھ رہا ہے، آدھا یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز اور درست نہیں ہوگی. تو یہ عیوب ہیں، ان عیوب سے جانور کا پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح سے یہ بات خیال رکھیں کہ بعض لوگ جب قربانی کا موسم آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ قربانی انہی لوگوں پر ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جو زکوٰۃ جو نکالتے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایسے ہی لوگ جو ہے قربانی بھی دے سکتے ہیں. ورنہ اگر زکوٰۃ کسی کے اوپر واجب نہیں تو وہ قربانی نہیں دے سکتے، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں. یہ بات حدیث اور قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے. قربانی الگ مسئلہ ہے، آپ 15-20 ہزار میں بھی قربانی کر لے سکتے ہیں، لیکن 15-20 ہزار اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ کا زکوٰۃ کیسے نکلے؟ زکوٰۃ کے لیے ایک اماؤنٹ متعین کیا گیا ہے، ایک نصاب اس کا مقرر ہے. اتنا اگر آپ کے پاس ہوگا تب جا کر کے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، اور بھی بہت ساری شرائط ہے. لیکن 15-20 ہزار اگر ہو تو اس میں آپ آسانی کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں. تو قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا یا زکوٰۃ ادا کرنے کی صلاحیت کا ہونا تبھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ایک چیز جو بہت اہم چیز ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا؟ بے نمازی کی قربانی. بے نمازی کی قربانی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی کی قربانی نہیں قبول کرے گا.
ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے پاس اختیار نہیں اس کا، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ قبول کرے، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بے نمازی کی قربانی قبول نہیں ہوگی، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ دیکھیے نماز اور قربانی دو عبادتیں ہیں دونوں، لیکن دونوں عبادت کی جو اہمیت ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قربانی کی عبادت وہ بھی عبادت ہے، لیکن نماز کی جو عبادت ہے ہم نے ابھی کہا کہ نماز چھوڑنے والا حدیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں کافر ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے والا۔ تو اہل علم نے کہا، فتاوے موجود ہے باقاعدہ اہل علم کے، انہوں نے کہا کہ اگر انسان بے نمازی ہے تو پہلے اسے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، کوشش نہیں بلکہ پوری طرح سے نماز کے لیے تیار ہو جائیے، نماز پڑھیے، نماز کا اہتمام کیجیے، کیونکہ جب انسان مان لیجیے اگر اس فتوے کو سامنے رکھتے کر ہم بات کریں کہ بے نمازی جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے قابل قبول ہو؟ عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اسلام شرط ہے، اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا، اسلام سے باہر ہو چکا ہے، تو اس کی طرف سے کوئی بھی عمل کیسے قابل قبول ہوگا؟ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے، خاص طور پہ فرائض کی پابندی کر لیجیے کم سے کم، تاکہ ہماری ساری عبادتیں جو ہم کریں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو۔ لہٰذا نماز کا اہتمام اور اس کے ساتھ قربانی کا اہتمام، یہ دونوں چیزیں جو ہے ضروری ہے۔ آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا، ملکی حالات کے تناظر میں اس وقت ہمارا ملک جس دوراہے پہ کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں کیسی ٹائٹ سچویشن ہے، کیسی خراب صورتحال ہے، اور دن بدن اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے، مسلم قوم کے لیے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جانوروں کی نمائش، جانوروں کو گلیوں میں گھمانا، سڑکوں پہ گھمانا، ہر طرف لے کر کے گھومنا، یہ جو ہے کسی بھی طور صحیح نہیں ہے۔ جو شر پسند ہیں، فرقہ پرست طاقتیں ہیں، فتنہ پرور لوگ ہیں، ایسے لوگ کو بس ہماری چھوٹی سی غلطی کی ضرورت ہے، ایک ہلکا سا معمولی سا بہانہ چاہیے ماحول کو خراب کرنے کے لیے، حالات خراب کرنے کے لیے، قوم کو بدنام کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، ایک چھوٹی سی غلطی، اس کا موقع ہمیں نہیں دینا ہے۔ ہمارے پاس عموماً یہی ہوتا ہے، ہر سال دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ جانور آتا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے، روڈوں پہ، گلیوں پہ، سڑکوں میں، ہر طرف گھمائے پھر رہے، 90 فٹ پہ یہاں سے وہاں لے کر کے بھاگ رہے، بہت سارے اس کے نقصانات۔ آپ دیکھیے کہ آپ لے کر کے نکلیں گے، اگر راستے پہ نکل رہے ہیں ٹریفک جام ہوتی ہے، راستے میں آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو آپ پریشان کریں، اب ہماری اپنی عبادت کے ذریعے بھی کسی کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اسلام یہاں تک خیال رکھتا ہے، ہماری عبادت سے بھی کسی کو خلل نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، شریعت نے یہاں تک دھیان رکھنے کا حکم دیا۔ چہ جائے کہ ہم اپنے بکرے کے ذریعے کسی کو قربانی کے بکرے سے تکلیف دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ریاکاری کا بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے لوگ جانور لاتے ہیں، موٹا تازہ جانور رہتا ہے، اور بسا اوقات ریاکاری کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے اگر مان لیجیے ریاکاری اگر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ریاکاری کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے سارے عمل کو، نیک عمل کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، بگاڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے اگر ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، نمائش آ جائے، تو یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں آتی ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر جانور اچھا ہے، موٹا تازہ ہے، ہم گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، لوگوں کی نظر بار بار پڑ رہی ہے، نظر لگنے کا بھی خدشہ ہے، نظر لگتی ہے، نظر تو حق ہے نا، ہم جانتے ہیں العین حق کو، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، برحق ہے، نظر لگتی ہی لگتی ہے۔ بلکہ عرب کے بعض قبیلوں کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کی نظر اتنی تیز ہوتی تھی اور ان کو اتنا یقین ہوتا تھا اپنی نظر پہ کہ وہ جب جانوروں کا ریوڑ، اونٹوں کا ریوڑ جب گزرتا تھا تو کہتے تھے اپنے کسی شخص کو کہ دیکھو، نظر لگا دیتے تھے اس کو، ریوڑ میں سے کسی ایک جانور کو نظر لگا کر کے وہ کہتے تھے، اپنے کسی آدمی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ اس ریوڑ کے ساتھ ساتھ ابھی قریب میں اس میں سے کوئی جانور جو ہے وہ ذبح ہونے والا ہے۔ کیوں ہونے والا ہے؟ اس نے نظر ایسی لگائی ہے کہ جانور جو ہے قریب میں تڑپنے لگے گا، اور جب تڑپے گا، مرنے کے قریب ہوگا، تو چرواہا جو ہے یا مالک جو ہے کیا کرے گا؟ اسے مرنے سے پہلے ذبح کرے گا، اور بھیجتے تھے کہ جاؤ اس کا گوشت لے کر کے آنا۔ تو نظر جو ہے وہ حقیقت ہے، برحق ہے، وہ لگتی ہے، لہٰذا وقت سے پہلے اگر مان لیجیے اگر کسی کی نظر لگ جائے، جانور کو نقصان ہو جائے، تو پھر قربانی سے پہلے اسے ذبح کرنا پڑے گا، یہ ایک بڑے نقصان کی بات ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ملک کی حالات کے تناظر میں ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ان چیزوں سے، اور
کوئی کسی قسم کا موقع جو ہے شر پسندوں کو نہ دیں تاکہ ماحول جو ہے امن و شانتی کے ساتھ رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ایام گزر رہے ہیں فضیلتوں والے ایام، ان ایام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق بخشے، اور جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور جو قربانی کے ایام آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے ان ایام کو امن و شانتی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماحول کو، حالات کو، ملک کو، ملت کو ہر طرح کے شر سے، فتنے سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ اور معمون رکھے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔